ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ وہی سے جوڑتے ہیں. ڈاکٹر شکیل خان روشن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نظام تعلیم کے حوالے سے. آپ ماہر تعلیم میں پڑھے لکھے ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، یونیورسٹی آپ چلا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اپنی یونیورسٹی کے بارے میں ذرا بتائیں کہ آپ جو الحمد اسلامک یونیورسٹی آپ کی، اس کا دائرہ کہاں پہ ہے اور کس طرح کے آپ نظام تعلیم مہیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری یونیورسٹی الحمدللہ بلوچستان کی واحد چارٹرڈ یونیورسٹی ہے بلوچستان میں، الحمد اسلامک یونیورسٹی. وہ ایک ویژن کے ساتھ ہے اور اس پہ تو پورا ایک الگ پروگرام آپ کہیں تو اس پہ ہو سکتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. اور یہاں بھی اسلام آباد میں بھی ہم نے سب کیمپس کیا ہوا ہے اور ہم باقی بھی انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ طبقاتی نظام تعلیم، اس پہ آپ بات کریں، تو میں یقیناً اس پہ بات کرنا چاہوں گا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، وہی والدین نے محنت کی ہمارے لیے اور میں اچھی تعلیم حاصل کر سکا. لیکن مجھے جب میں پریکٹیکل فیلڈ میں آیا اور آج جہاں میں بیٹھا ہوں، جس فیلڈ میں میں ہوں، یہاں آ کے مجھے وہاں کی تعلیم، گو کہ میں مناسب ادارے سے پڑھا، لیکن یہاں اسلام آباد میں آ کے، آپ کے دوسرے بڑے شہروں میں آ کے، ہم بلوچستان سے پڑھے ہوئے، ہمیں طبقاتی نظام کا بڑا، مجھ سے زیادہ میں کہتا ہوں کسی نے محسوس نہیں کیا ہوگا. جی، یہاں ہی تو کہتے ہیں نا، کرگس کا جہاں اور ہے تو شاہین کا جہاں، اور پرواز اسی اس میں ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اداروں کی بھی تعلیم بہت اچھی ہے، لیکن یہاں تعلیم کا معیار کچھ اور لیا جاتا ہے. تعلیم کا معیار یہاں لیا جاتا ہے آپ کا انوائرمنٹ سے. جی، تعلیم کی روح کچھ اور ہوتی ہے اور انوائرمنٹ کسی اور چیز کا نام ہے. آپ انتہائی خوبصورت انوائرمنٹ دے دیں، ماربل فلورنگز دے دیں، پورا ایک آپ شیشے کا کمرہ دے دیں، اے سیز دے دیں، دوسرا اگر آپ کے پاس پڑھانے والا استاد اچھا نہیں ہے اور قابل نہیں، وہ ویژن کے ساتھ نہیں ہے. قابل کے علاوہ ویژن اس کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس نے جو پڑھا اس کے بعد اس نے جو ہے نا لا کے اس کو ڈیلیور کرنا شروع، نہیں، ویژن، استاد کا ویژن ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ آگے کہتے ہیں شمع سے شمع جلتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں جلا سکتا. یہ چیز بہت زیادہ وہ کرتی ہے. اب جو دو طبقاتی نظام ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو آپ ایک کو ویسے ہی آپ کمپلیکس کا شکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار میں جو مرضی کروں میں اس لیول پر آ ہی نہیں سکتا. دوسرا وہ احساس برتری کا ویسے ہی شکار ہوتا ہے کہ میں جی فلانے ادارے سے پڑھا ہوں، اس سے پڑھا ہوں. حالانکہ یہ فرق بہت بڑا رکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے وہ خود ہی جس کے پاس پیسہ ہے اس میں لے کے جائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ اس کو اس لیول پہ لاؤ کہ یہ طبقاتی نظام ختم ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں یہ چھوٹے جگہوں سے، چھوٹے علاقوں سے کیسے لوگ، یہ تو کئی ایگزامپلز ہیں، کیسے لوگ آگے نکلتے ہیں. ایجوکیشن پہ کنٹرول کرنا حقیقت میں اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ کس طرح، یہ پالیسی دینی چاہیے، نہ کہ جس کا جتنا بڑا نام ہے وہ اتنا بڑا ادارہ. ریگارڈنگ، میں نے آپ کو کہا نا کہ ریگارڈنگ ماربلز اور ان چیزوں کے بنا دیں، اس سے ایجوکیشن نہیں ہوتی. اس چیز پہ سوچنا پڑے گا. ایجوکیشن کا جو روح ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اس طرح لے کے ویژن کے ساتھ ہماری، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پاکستان ہے ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، ہمارا ایک بڑا جدید لحاظ سے بھی دنیا کی اس پہ نظریں ہیں. بالکل ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایجوکیشن پہ توجہ دینی چاہیے. اور ہماری ایجوکیشن پہ اگر بہتر نوجوان ایجوکیشن لے گا تو آپ یقین کریں وہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکے گا. لیکن دیکھتے آ رہے ہیں کہ اپنے ویژن کے ساتھ اگر وہ کسی بھی حکومت نے نوجوانوں کے لیے یا تعلیم کے لیے اتنا مختص نہیں کیا جتنا ہم تو اپنے نوجوانوں کو پہلے سے ہی لے جا کے ان کی محتاجی میں ڈال دیتے ہیں. جو وہ مملکتیں، وہ کنٹریز جو ہمارے دشمن ہیں، دنیا کو پتہ ہے، اور ہمارے حکمران اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں بھی ان کے نیچے لے جا کے ڈال دیا جائے اور فخر کرتے ہیں کہ جی بچہ فلانا وہاں سے پڑھا ہوا. وہ آپ بتائیں وہ کیسے، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ جو آ کے پاکستان کے حوالے سے پاکستان پہ کام کرے گا. وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کیونکہ ایک چارم بنایا گیا ہے. ہمارا ملک اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک ٹکڑا دیا اس دنیا پہ، جنت. آپ پوری دنیا گھومیں، میرا بھی اتفاق ہے میں گھوما ہوا ہوں، آپ یقین کریں ہمارے ملک جیسے
حالات، موسم. اس وقت ہم بیٹھے اگر شدید گرمی ہے کہیں، آپ دیکھیں اس وقت ایسی جگہ بھی ہوگی جہاں آپ کو سردی لگے. بالکل یہ اس ملک کے اندر ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. آرٹیفیشل انوائرمنٹ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے نا، اے سی سے انوائرمنٹ بنائے ہیں یا گرم رکھنے کے لیے ہیٹنگ سسٹم سے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں نیچرل انوائرمنٹ ہے. یہ تو ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہے جنہوں نے تباہ و برباد کر دیے سب کچھ. ادروائز ایسا خطہ کہیں نہیں ملتا. بے شک قدرت نے ہمیں جن فیاضیوں سے نوازا ہے اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ ہے کہ آخر یہ کب تک حکمران کب عوام کو ڈیلیور کریں گے، عوام کے مسائل حل کریں گے ایسے ملک میں جس میں 4 موسم میسر ہوں، دریا بہتے ہوں، ہر طرح کے آپ نے فرمایا کہ موسم، لیکن اس کے باوجود بھی ہم گھنٹوں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کا عذاب برداشت کرتے ہیں، ہم خوراک کی کمی کا شکار رہتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے آخر؟ یہ حکمران کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، صاف سی بات ہے. جب تک دیکھیں جی، ایک کہنا کہ میں بہت محب وطن ہوں، بڑا درد رکھتا ہوں، اور اس کے بعد جو پریورٹیز ہیں میری ذاتی ہوں، میرے ذاتی گھر کی ہوں، میرے بیٹے کی، میرے بھائی کی، میرے بہن کی، میرے بچوں کی، وہ پریورٹیز اگر ہوں گی تو میں ملک کے لیے مخلص نہیں ہوں گا. یہ اسی وقت آئے گا جب جس کی پریورٹی پاکستان، جس کی پریورٹی یہ عوام ہوگی. نعروں میں نہیں، نعرے بڑے خوبصورت بنتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، دوسرا بھی بناتا ہے. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جاتا ہے، وہ بینرز، یہ وہ ریکارڈنگ کی باتیں ہیں. ریئل گراؤنڈز پہ جب تک ایسے لوگ نہیں آئیں گے جو سب سے پہلے سوچیں گے کہ نہیں اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، اس کے بعد وہ اپنے ذاتی عزیز و اقارب رشتہ دار سب کچھ دیکھیں گے. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک اگر بہت بڑے جو قائدین ہیں ان کا بیٹا ویسی عقل کل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے بارے میں تو ویسی عقل کل ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، بھائی ہے، وہ ویسی عقل کل ہے، جو مرضی کرے. اس نے کہا جی واہ واہ جی آپ نے کتنا. اور ایک عام ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا اسکالر سب کچھ ہوگا، وہ بیچارہ ویسے ہی کمزور ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ جب فرق ختم ہوگا نا تو خود چینج آئے گی. اور دوسرا، جو جس کا کام ہے جب تک اس کو وہاں نہ رکھا گیا، ایک انجینئر کا کام ہے، سول انجینئر کا کام ہے روڈز اور وہ بنانا، پل اور جو بھی اس کے باقی فیلڈ ہے. ایک ڈاکٹر کا کام ہے آپ کا، چاہے وہ سرجن ہے، چاہے وہ فزیشین ہے، اپنی فیلڈ کا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم ایک ڈاکٹر کو اٹھا کے اگر روڈز بنانے پہ لگا دیں، ہم ایک ڈاکٹر کو اٹھا کے ہم ایف آئی اے میں لگا دیں، ایک انجینئر کو اٹھا کے ہم جو ہے میڈیکل کا کر دیں اس میں،